بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وصیتوں میں سے یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ صحبت اختیار کریں، یعنی ہماری صحبت اہل ایمان کے ساتھ ہو، اور ہمارا کھانا صرف اور صرف متقی پرہیزگار ہی کھائے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی۔ تم صحبت اور دوستی نہ کرنا مگر صرف ایمان والے سے۔ ولا يأكل طعامك الا تقی، تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے، تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے الا تقی، مگر صرف متقی پرہیزگار شخص۔ یہ آپ کی وصیت، اور اگر دیکھا جائے تو مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن معنی اور مفہوم اس کا بہت ہی وسیع ہے۔ اس حدیث میں پہلی جو وصیت ہے آپ کی وہ یہ: لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم کسی کی صحبت اختیار نہ کرنا، کسی سے دوستی نہ کرنا مگر صرف ایمان والے سے۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ آپ نے صرف ایمان والوں ہی سے دوستی کرنے کا حکم دیا ہمیں؟ اور ادھر یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینا ضروری، دوستی سے مراد ادھر یہ جو سچی صحبت اور دوستی ہو، جس میں اخلاص پایا جائے، انس اور محبت کا پہلو ہو۔ ہاں، اگر کوئی دوستی دنیاوی مقصد و مفاد کے لیے ہے، کام اور ضرورت کے لیے ہے، تو ایسی حالت میں کسی غیر مسلم سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک آفس میں ہیں، آپ ایک کارخانے میں ہیں، جس کارخانے میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کو مل جل کر کام کرنا ہی ہے، ورنہ کام پورا نہیں ہو پائے گا، کمپنی کارخانہ نقصان میں پڑ جائے گا۔ تو ادھر آپ جو ہے دوستی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوستی کام وغیرہ کے لیے ہے اور ضرورت کے لیے ہے، ورنہ جہاں تک معاملہ قلبی میلان اور جس میں انس اور محبت کا پہلو پایا جائے، کوئی دنیاوی مقصد و مفاد نہیں، صرف اخلاص اور اللہ واسطے دوستی ہو، یہ صرف کیا ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے: لا تصاحب الا مؤمنا، تم کسی سے دوستی نہ کرو مگر صرف کیا ہے؟ ایمان والے سے۔ اگر شخص صرف ایمان والوں سے دوستی رکھے، جن کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہے، تو اس کا اثر انسان پر مکمل پایا جائے گا۔ اور جہاں شخص برے لوگوں سے دوستی کرے، جن کے اندر ایمان نہیں، یا ایمان ہے تو ایمان بہت ہی کمزور ہو، بے نمازی ہے، دیگر دوسری برائیوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، ایسے لوگوں سے صحبت کرنا، تو ان کی صحبت کا اور ان کی برائیوں کا اثر دوستی کرنے والے پر کیا ہے؟ پڑتا ہے۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر مرد اپنے دوست کے دین اور طور طریقے پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے دوستی کس سے کی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اچھے لوگوں سے تم نے دوستی کی تو تمہارے اندر اچھائی پائی جائے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے اندر اچھائی پائی جائے گی، اور اگر برے لوگوں سے دوستی کی، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو ان کی برائی کا اثر تم پر بھی پایا جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی پایا جائے گا۔ تو صحبت کا اثر انسان کی اپنی شخصیت، اپنی ہیئت اور اس کے اپنے چال چلن پر کیا ہے پایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بہت ہی مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے اور برے جلیس یعنی اچھے اور برے دوست کی مثال عطر فروش اور بھٹی کے ہے۔ اچھے دوست کی مثال عطر خوشبو فروش جو عطر بیچتا ہے اس کی مثال ہے۔ مثال میں کیا اتفاق ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت کی کہ جو عطر فروش ہوگا اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں خوشبو تمہارے ہاتھوں میں لگا دے گا، یا تم اس سے خریدو گے، یا کم از کم اتنا ضرور ہے کہ تمہیں اس کے پاس سے کیا ہے اچھی خوشبو تو ملے گی ضرور۔ یعنی عطر فروش کے پاس اگر تم بیٹھتے ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، تمہیں عطر لگا دے تمہارا فائدہ ہے، یا تم اس سے عطر خرید لو یہ بھی تمہارا فائدہ ہے، اور اگر وہ عطر تمہیں لگاتا نہیں اور تم اس سے عطر خریدتے نہیں تو اتنا ضرور ہے کہ اس کے پاس سے تمہیں اچھی خوشبو تو ضرور ملے گی۔ یہی مثال اچھے دوست کی ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو تمہیں اچھی باتیں کہے گا جس کا اثر تم پر ہوگا، یا تم اس سے اچھی باتیں طلب کرو گے، رائے مشورہ نصیحت طلب کرو گے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور اگر کچھ نہیں تو اتنا ضرور ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اچھی باتیں سننے کو ملے گی ضرور، لیکن تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ یہ مثال ہے اچھے دوست کی کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش ہے، اور برے دوست کی مثال بھٹی کی ہے جو لوہے کے ساتھ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس کسی بھٹی کے پاس آپ رہیں تو اس کے پاس سے کیا ہے، اس کے قریب رہنے سے آپ کا کپڑا جل سکتا ہے چنگاری سے، آگ کے، یا اس کے پاس سے کیا ہے آپ کو دھواں جو ہوگا اور اس کی جو بدبو ہوگی اس سے کیا ہے آپ کو تکلیف پہنچے گی، گندی بدبو، گندی مہک ملے گی۔ یہی مثال برے دوست کی ہے۔ برے دوست کے ساتھ رہنے سے، اس کی صحبت میں آپ کا کچھ فائدہ نہیں۔ جس طرح بھٹی کے پاس رہنے سے آپ کا کپڑا جل سکتا ہے، کپڑا خراب ہو سکتا ہے، اسی طرح برے دوست کے ساتھ رہنے سے آپ کا ایمان متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی حضرات کہ صحبت اگر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت اور اس نصیحت کو ہم اپنے سامنے رکھیں ہمیشہ کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم کسی کی صحبت اختیار نہ کرو مگر صرف ایمان والے کی صحبت، ایمان ہے، ایمان پر قائم ہے، سچا مومن ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تم کیا ہے دوستی کیا کرو۔ ایک دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دوسری وصیت جو اس حدیث میں بتائی وہ یہ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامِكَ إِلَّا تَقِي، اور تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے، تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر یا تم کسی کو دعوت دو اور بلاؤ اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، یا اپنا کھانا تم دوسرے تک پہنچاؤ،
تو تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے مگر صرف جو تقی ہو، یعنی پرہیزگار ہو، اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا ہو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ ایسا ہی شخص کیا ہے تمہارا کھانا کھائے اور دوسرے تمہارے کھانا جو ہے نہ کھا پائے، جن کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم نصیحت اور کیا ہے وصیت ہے کہ کھانا اگر کوئی کھائے ہمارا تو جو متقی پرہیزگار ہو۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرات، جب ایک متقی پرہیزگار ہمارا اگر کھانا کھائے گا تو کھانا کھانے پر وہ آپ کو برکت کی دعا دے گا، اور اس کے ذریعے آپ کے رزق میں کیا ہے برکت ہوگی، کیونکہ دعا تو وہی دے گا، اور دعا تو اسی کی قبول ہوگی جو متقی پرہیزگار ہو، اللہ اس کے رسول سے کیا ہے ڈرنے والا ہو۔ تو آپ کی یہ وصیت وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، کہ تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے مگر صرف جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور کھانا کھلانا لوگوں کو، یعنی یہ ضروری نہیں کہ کوئی محتاج ہو صرف اسی کو کھانا کھلایا جائے، بلکہ غیر محتاج کو بھی کھانا کھلانا چاہیے۔ جو خوشحال ہے، متقی پرہیز خوشحال ہے، اسے بھی کھانا کھلانا چاہیے۔ تو کھانا کھلانا ایک ایسا اہم عمل ہے جس کے ذریعے انسان جنت کے اعلیٰ درجات پر کیا ہے فائز ہوتا ہے، اور ایک بہت ہی بہترین خصلت ہے جس کے ذریعے انسان کے گناہوں کے ذریعے درگزر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ نیک لوگوں کی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، وہ یہ کہ لوگوں کو کیا ہے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ لیکن اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں حضرات کہ جو غیر متقی پرہیزگار ہے یا جو غیر ایمان والا ہے اسے ہم کھانا نہ کھلائیں، نعوذ باللہ، یہ مفہوم نہیں، بلکہ بعض حالات میں اگر ضرورت ہے، کوئی شرعی مصلحت ہے، تو کسی غیر ایمان والے کو اور کسی غیر متقی پرہیزگار کو بھی کھانا کھلانے کی اجازت ہے، اور اس پر بھی کیا ہے اجر و ثواب ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مزدور آیا مزدوری کرنے کے لیے، اور وہ غیر ایمان والا ہے یا ایمان والا ہے لیکن برائیوں کا بہت ہی زیادہ ارتکاب کرنے والا ہے، تقوی اس کے اندر نہیں، لیکن وہ مزدور ہے، آپ کے گھر میں مزدوری کرنے آیا ہے، اب آپ اگر اسے کھانا دے دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس پر کیا ہے اجر و ثواب ہے۔ وہ آپ کے گھر مزدوری کرنے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی عین امکان ہے کہ اس کی مالی حالات اچھے نہیں ہوں گے، خوشحالی ویسے نہیں جیسے کہ آپ کے اندر ہے، تو کھانا کھلا دینا بھی اس قسم کے حالات میں یہ بھی کیا ہے اجر و ثواب کے کیا ہے باعث ہوگا۔ ورنہ عام حالات میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری صحبت جو ہو اہل ایمان کے ساتھ، اور ہمارا کھانا بھی جو کھائے وہ متقی پرہیزگار ہی کھائے۔ لیکن جیسے کہ بات گزری کہ اگر کوئی شرعی مصلحت ہے، ایمان کی طرف، صحیح دین کی طرف دعوت دینا ہے، کسی کو برائی سے روکنا ہے، نیکی کی طرف دعوت دینا ہے، اور اس مصلحت کے لیے، اس کام کے لیے آپ اسے اپنے دسترخوان پر دعوت دیں، اس کو بلائیں، کھانا کھلائیں، اس مقصد کے لیے تاکہ یہ ایک ذریعہ بنے کہ آپ اسے جو ہے برائی سے روکیں، نیکی کی دعوت دیں، یا ایمان کی طرف، دین اسلام کی طرف دعوت دیں، تو یہ کیا ہے بہترین عمل ہوگا، اس کی کیا ہے اجازت ہے۔ یا اگر آپ کے گھر میں کوئی جو ہے بطور مہمان آ گیا اور وہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں یا ایمان والوں میں سے نہیں، تو ادھر مہمان نوازی کرنا، اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ بھی کیا ہے ایک اچھا عمل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ اور بھی کچھ ایسے حالات پائے جاتے ہیں کہ جس میں کیا ہے کسی غیر ایمان والے کو یا جس کے اندر تقوی پرہیزگار نہیں پایا جاتا، اس کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے
یہ بھی ایک نیکی کا ذریعہ ہوگا. ورنہ اصل جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہاری صحبت، تمہاری دوستی کسی سے نہ ہو مگر صرف ایمان والوں سے. ولا یأکل طعامک، کوئی تمہارا کھانا نہ کھائے، الا تقی، مگر صرف متقی اور پرہیزگار. متقی پرہیزگار، تقی وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، برائیوں سے اجتناب کرتا ہو. ایسا شخص کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہے، اور ایسا شخص جو ہے آپ کا کھانا کھائے. اور اگر دیکھا جائے حضرت جیسے کہ بات وضاحت کی گئی تھی کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے انسان کی اپنی چال چلن، اپنی ہیئت پر. اسی لیے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. اور اسی طرح کھلانے کے ذریعے بھی کیا ہے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت کا اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش بھی ہوتا ہے. یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ صرف انسان کیا بلکہ غیر انسان کو، جانوروں کو بھی کھانا کھلانا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار کو کھلانا، اس کے ساتھ احسان کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر اور ثواب کیا ہے رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اہل ایمان کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دوسروں کو اور خاص طور پر متقی پرہیزگاروں کو کھانا کھلانے کی بھی جو ہے اخلاص کے ساتھ ہمیں اس کی بھی کیا ہے توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ